راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوست اور عزیز ساتھیوں، جن مہینوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ بڑے ہی قابل قدر مہینے ہیں، اور اس کی قدر تو یہی تھی کہ ہم سب جو ہیں اللہ کے گھر حاضر ہوتے، اور جو حجاج کرام جو اعمال کرتے ہیں وہ ہم اور آپ بھی سب ان کاموں میں شریک رہتے، ان اعمال میں شریک رہتے. جن حضرات کو اللہ پاک نے اپنے دربار کی حاضری کی دعوت دی، ماشاءاللہ وہ حضرات پہنچ گئے، وہ اپنے مخصوص اعمال میں مشغول ہیں. ان پر جو رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے برسیں گی، ان کا کچھ حصہ مجھے اور آپ کو بھی ملے، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بھی کچھ اعمال دیے. سارے حضرات تو ساری دنیا کے مسلمان تو نہیں پہنچ سکتے، جو پہنچے ہیں وہ تو ان اعمال میں رہیں گے، لیکن جو نہیں پہنچ پائے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے ان رحمتوں اور برکتوں کا کچھ حصہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب ہوگا، اور دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی، اور موت کے بعد ہمارے اعمال نامے میں انشاءاللہ نیکیوں اور ثواب کی شکل میں ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو کر میرے اور آپ کے لیے مغفرت اور نجات اور جنت میں داخلے اور جنت میں درجات کے بلند کا ذریعہ و سبب بن سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کسی فاسد نیت سے ہم کوئی عمل نہ کریں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان اعمال میں حصہ لیں. تو انشاءاللہ وہ عمل چاہے چھوٹا ہو کیا بڑا ہو، بدنی عمل ہو کیا مالی عمل ہو، یا بدنی اور مالی دونوں ہو، بہرحال اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کریں گے یا وہ اعمال میں سے کسی عمل میں حصہ لیں گے تو میرے اور آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ دنیا و آخرت میں کارآمد اور سود مند اور فائدہ مند ہو سکتا ہے. ان عمل میں ایک عمل جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں اور خصوصیت کے ساتھ 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ کی مغرب تک عبادات تو بہت ساری ہیں، جانی عبادتیں بھی ہیں، مالی عبادتیں بھی ہیں، لیکن تمام جانی اور مالی عبادتوں میں سب سے زیادہ اونچا مقام اور سب سے زیادہ اونچی اللہ کو پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اس معنی کر کہ میں اور آپ تو ایک جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا کہ جو اولاد تمہیں بڑی تمناؤں اور بڑی دعاؤں اور بڑی امیدوں کے بعد تمہارے بڑھاپے کے زمانے میں اللہ نے نصیب کیا ہے، علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 82 سال کی ہو چکی تھی۔ اس وقت تک آپ کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہت دعاؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ابھی نوجوان بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ پاک نے خواب کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے لخت جگر، نور نظر اور بڑی امیدوں اور دعاؤں کے بعد جو دولت آپ کو نصیب ہوئی ہے اس دولت کو میرے نام پر ذبح کریں۔ یہ خواب کے ذریعے سے اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ نبیوں کا خواب بھی وحی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سمجھ کر اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہونے لگے، اور اسی تیاری میں ایک تیاری یہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا اور ان کی رائے بھی معلوم کی کہ لخت جگر، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے برجستہ اس موقع پر یہ کہا تھا، ستجدونی انشاءاللہ صابرین، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی، میرے ابا جان، یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے اس کام کو جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ رہی بات میری تو میرے تعلق سے آپ مطمئن رہیں، ستجدونی انشاءاللہ صابرین، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، جیسا اور لوگ صبر کرنے والے ہیں ایسا میں بھی ایک صبر کرنے والا آپ پائیں گے۔ آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ چنانچہ اس گفتگو اور اس رائے اور مشورے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مطمئن ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پوری طرح سے باپ کے حوالے کر دیا۔ اور تو کچھ گفتگو علماء نے حدیث کی روشنی میں نقل کیا ہے کہ باپ کی اور بیٹے کی گفتگو کیا رہی اس دوران، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی نیت سے پیشانی کے بل لٹایا۔ اس سے پہلے آپ کے ہاتھ پیر کو مضبوطی کے ساتھ باندھا اور کپڑوں کو سمیٹ لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا وغیرہ ذالک۔ یہ سارے اعمال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ہوتے رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو کرتے رہے۔ لٹھانے کے بعد بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری تیزی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ چلانا شروع کیا، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے حکم کی تابعداری کس درجے تک ہوتی ہے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فوراً اللہ پاک نے صدا لگائی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے میرے خلیل، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اور اس کے بعد جنت سے ایک دمبا پیش کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح فرمایا۔ مفسرین نے، محدثین نے بات لکھی ہے کہ حرم پاک کے اندر وہ سری لٹکی ہوئی تھی، خانہ کعبہ کے اندر جس دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کیا تھا، جو دمبا جنت سے آیا تھا، اس کی سری خانہ کعبہ کے اندر تھی، لیکن
حادثے کا شکار ہونے کے بعد وہ سیری جو ہے ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا، اسی کی نقل یہ ہے کہ قیامت تک کے مسلمان جو ہیں اللہ کے حکم پر اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر تمام صاحب حیثیت لوگ ہر سال اپنی طرف سے مرحومین کی طرف سے یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی طرف سے اور امت کی طرف سے بھی آپ علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے۔ روایتوں میں بات لکھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے، حدیث نقل کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی دو اور جانور کے قربان ہونے کے وقت تم وہاں حاضر رہو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو قربانی کے جانور کے ذبح ہونے پر اس کے پہلے قطرے پر ہی تمہاری مغفرت ہوتی ہے، تمہارے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جانور کیا ذبح ہوتا ہے، اس کا پہلا قطرہ نہیں نکلتا کہ قربانی دینے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم تو سراپا قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کتنے ہمارے سمندر ہیں، 7 سمندر ہیں یا 14 سمندر ہمارے گناہوں کے ہیں، لیکن ایک عمل اللہ پاک ایسے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ایسے اعمال ہمارے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں جن سے ہمارے گناہوں کی تلافی و مغفرت ہوتی ہے اور ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ ان اعمال میں ایک بڑا عمل جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے کہ جس کے پہلے قطرے پر سارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس جانور کے گوشت کو اور اس جانور کے خون کو ثواب کی شکل میں اور 70 گنا زیادہ بڑھا کر اس کا جتنا خون تھا اور اس کا جتنا گوشت تھا اس کو 70 گنا زیادہ بڑھا کر ثواب کی شکل میں تمہارے نام اعمال میں اس کو رکھا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جانور کے خون کا وزن کتنا ہوگا اور پھر اس کے گوشت کا وزن کتنا ہوگا اور ان کو 70 گنا اسے ضرب دیا جائے گا، وہ سب کا سب ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کے پلے میں رکھ دیا جائے گا۔ تو ہمارا نیکیوں کا پلہ کتنا بھاری ہوگا، کتنا وزنی ہوگا، اس کا ہم مرنے کے بعد ہی جب ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ نیکیوں کی شکل میں ہماری نیکیوں کے پلے میں رکھنا شروع ہوگا تو ہم محسوس کریں گے کہ واقعی قربانی کتنا بڑا اونچا عمل تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بات لکھی ہے تو وہ گوشت ہے، خون تو خون ہے، جس کو استعمال گوشت تو استعمال ہوتا ہے، خال تو استعمال ہوتی ہے، بال تو استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ جانور ایسا جانور ہے اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا کہ جس کا جو چیزیں جس کی استعمال نہیں ہوتی ہے ان کو بھی ثوابی شکل میں متشکل کر کے تمہارے نام اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ جیسا اس کا بول و براز ہے، اس کا گوبر ہے، جانور کا گوبر ہے، اس کا پیشاب ہے، اس کا خون ہے، جو چیزیں تم استعمال نہیں کرتے، سنگ ہیں، ایسے اس کے کھر ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو انسان استعمال نہیں کرتا، لیکن اللہ پاک کل قیامت کے دن ان چیزوں کو بھی ثواب کی شکل میں متشکل کر کے تمہارے نیکیوں کے پلے میں رکھیں گے۔ بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک کے اندر اس کو بڑی ترغیب دی گئی اور ترہیب بھی کہ ڈرایا بھی گیا کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں کرتا ہے تو حضور نے فرمایا ہرگز وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آئے، اس لیے کہ اس نے قربانی کا ارادہ نہیں کیا، قربانی اس نے نہیں دی ہے۔ تو یہ بشارتیں بھی سنائی حضور نے اور ترغیب بھی ترہیب بھی دی کہ ڈرایا بھی کہ اگر یہ عمل نہیں کیا گیا تو وہ انسان در حقیقت جو ہے بڑا بدقسمت ہے، بڑا محروم القسمت ہے، اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے
بڑے محتاط انداز میں اور تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہر وہ آدمی کے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو پہلی فرصت میں قربانی کا جانور خرید کر قربانی کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت اونچا عمل ہے، اس سے زیادہ اونچا، اس سے زیادہ فضیلت جو ہے ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے، کس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، بہرحال یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نام اعمال جو ہے صیغہ راز میں رکھے گئے ہیں، ورنہ پچھلے زمانے میں یہ شکل و صورت ہوا کرتی تھی کہ قربانی دینے والے قربانی دیتے تھے کسی پہاڑ کی چوٹی پر، اور وہاں ایک آسمان کی طرف سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آگ اس جانور کو جلا کر خاک کر دیتی تھی، یہ اس کی علامت ہوتی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ اور پہلے زمانے میں بند ہو گیا، آج ایسا نہیں ہوتا۔ اور پہلے زمانے میں یہ بھی تھا کہ قربانی دینے والے دیتے تھے اور آگ جلا کر اس کو خاک کرتی تھی، کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کا صدقہ ہے کہ خدا کے نام پر جانور ذبح کیا جا رہا ہے، وہ جانور بھی ہمارے پاس ہی ہے، ہم ہی استعمال کرتے ہیں اور خوب استعمال کرتے ہیں اور کئی دنوں تک استعمال کرتے ہیں۔ ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ہمارے اکابر ہمارے اسلاف کا معمول یہ رہا ہے کہ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، ہم مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے، اور اللہ کی میزبانی یہ ہے کہ اس کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور خوب کھائیں اور شوق سے کھائیں، پوری رغبت کے ساتھ کھائیں۔ یہ ان دنوں میں اسی کو اپنی خوراک کا زیادہ حصہ بنانا چاہیے۔ بہرحال آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بقرہ عید کا زمانہ بالکل قریب ہے اور ایک آدھ جمعہ صرف درمیان میں باقی ہے، تو ہم سب اس بات کی فکر کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ بڑھیا سے بڑھیا جانور ہماری قربانی میں ہم منتخب کریں، اور خدا کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کا فیصلہ کروانے کے لیے اور نام اعمال میں نیکیوں کے پلے کو بھاری کرنے کے لیے ان نیتوں کے ساتھ اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جتنی نیتیں ہوں گی وہ فاسد نیتیں ہوں گی، کھانے کی نیت ہے یا کسی کے نکاح میں کھلانے کی نیت ہے، یہ سب نیتیں جو ہیں یہ اچھی نیتیں نہیں ہیں۔ اگر اس موقع پر کسی کی نکاح ہو رہا ہے تو قربانی بھی ہو جائے اور پھر وہ کھلا رہے تو بات دوسری ہے، لیکن خالص پہلے سے شروع ہی سے یہ نیت ہو کہ ان دنوں میں ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، قربانی ہو جائے، لیکن اصل مقصد ان کا جو ہے وہ ولیمے میں کھلانے کی نیت ہے یا اور کوئی پروگرام ان کے گھر کا ہے اس میں کھلانے کی نیت ہے، یہ اچھی نیت نہیں ہے۔ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی ایک اللہ کی عبادت ہے، ان عبادتوں کی نیت سے ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے۔ باقی ضمناً اگر ان دنوں میں کوئی پروگرام آپ کے گھر میں منتخب طے ہوتا ہے، ان دنوں میں وہ جانور کے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بہتر سے بہتر اور بڑھیا سے بڑھیا جانور خرید کر قربانی دینے کی کوشش کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ باقی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ دعا ہے، ما عبدنا حق عبادتک ما عرفنا حق معرفتک، اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تیری پہچان جیسے ہونی چاہیے ایسے ہمیں پہچان حاصل نہیں کر سکتے، تیری شان اور تیرا مرتبہ وہ وراء الورا ہے جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ واقعات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی اور ایک غریب کسان تھا اور غربت کا مارا ہوا تھا، حالات سے دوچار تھا اور قحط بھی پڑا ہوا تھا، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی،
تو کسی اس کی پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم کچھ تحفہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے تحفے کو قبول کرے اور بادشاہ تمہارے اپنی طرف سے تمہیں ہدایہ اور تحفے اور تحائف سے تمہیں نوازے اور تمہاری غربت کا دروازہ بند ہو جائے۔ چنانچہ اس غریب کسان نے سوچا کہ بہت دن ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی کی کمی ہے، تو اس نے اپنے کسی تالاب میں سے پانی بھر کر کہ وہ ٹھنڈا بھی تھا اور میٹھا بھی تھا، وہ لے کر مٹکے میں رکھ کر وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کر کے وہ چلا اور وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ اور بادشاہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو بادشاہ کی خدمت میں اس کسان نے اپنا یہ تحفہ پیش کیا کہ مٹکے میں اپنے علاقے سے پانی لے کر آیا ہوں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر اس زمانے میں پانی ملنا مشکل ہے، میں میٹھا اور اچھا پانی آپ کے لیے نذرانے اور تحفے کے طور پر لایا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ اپنا مٹکا نیچے رکھیں، تو رکھا گیا، اور جب جیسے اس کے منہ سے کپڑا اور ڈھکن ہٹایا گیا تو اس میں اتنی بدبو پھیلی ہوئی تھی کہ سارا دربار بدبودار ہو گیا۔ لیکن بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کی اس ہدیے کو، اس تحفے کو قبول کرو، اس کے مٹکے کو اشرفیوں سے بھر کر اس کے سر پہ رکھو، اور سر پہ رکھ کر وزیر کو یہ کہا کہ اس کو دریائے دجلہ کے پاس سے اس کو واپس اس کے بستی پر پہنچاؤ۔ چنانچہ اس کے مٹکے میں اشرفیاں رکھی گئی اور اشرفیاں رکھ کر اس کے سر پر رکھا گیا، اور وزیر نے اس کو دریائے دجلہ کے پاس سے گزارا تو دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس کسان سے کہا گیا کہ دریا ہے، پانی کا دریا ہے، اس کا پانی پیو۔ تو جب اس نے پانی پیا تو دیکھا کہ وہ پانی میرے مٹکے کے پانی سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے، میرا جو پانی تھا اس سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ وہ تو بڑا شرمندہ ہو گیا، میں تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ بادشاہ کو ایسا میٹھا پانی اور اتنا اچھا پانی نہیں نصیب ہوگا، میں تو وہ پانی لے کر آیا تھا، لیکن یہاں تو اس سے زیادہ بہتر پانی اور اس سے زیادہ میٹھا پانی، اس کا دریا بہ رہا ہے، کہاں مٹکا اور کہاں دریا۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہی حال صورتحال میری اور آپ کی ہے۔ میری اور آپ کی قربانی بس اس کسان کے مٹکے کے پانی کی طرح سے ہے، مٹکے کے پانی کی طرح سے ہے۔ ہم یہ مٹکے کا پانی ہی اللہ کے حضور پیش کریں گے، اللہ پاک ان کو ثواب سے اور اجر سے اور نیکیوں سے اور نعم البدل سے مالا مال کر کے ہمیں اور آپ کو واپس کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ مسائل ہیں اس قربانی کے سلسلے میں، ان قربانی کے مسائل کو معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، دم کٹا نہیں ہونا چاہیے، کان کٹے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، لاگر نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری مسائل فقہاء نے قربانی کے جانور سے لکھے ہیں، ان سارے مسائل کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہم اپنے جانور کو خریدنے کی کوشش کریں، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ ہم اپنے جانوروں کو خرید کر عید کے دن، عید کے دوسرے دن اور عید کے تیسرے دن ان جانوروں کو ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل انشاءاللہ اگلے جمعہ کچھ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی، موٹے موٹے مسائل، ضروری مسائل کہ قربانی کے تعلق سے کیا مسائل ہیں، اگلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قربانی کے دنوں میں بہتر سے بہتر قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ درمیان میں شروع میں بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ قربانی تو صاحب نصاب پر واجب اور فرض ہے۔ صاحب نصاب جو صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، اسی پر قربانی واجب ہے۔ باقی جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، ان حضرات کو بھی قربانی دینا چاہیے اگر وہ دے سکتے ہوں تو، ان حضرات کو بھی قربانی دینا چاہیے اگر وہ دے سکتے ہوں تو دینے کی کوشش کریں۔ باقی یہ کہ سود پر رقم لے کر قربانی دینے کی کوشش نہ کریں۔ قرض حسنہ اگر کسی سے لے کر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قرض حسنہ لینے میں بھی یہ چیز ملحوظ ہونی چاہیے کہ اس قرض کو ادا کرنے کی استطاعت میرے اور آپ کے پاس ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے ہم نے قرض لیا ہے اور پھر اس کو ٹھکا رہے ہیں، اس کو
परेशान कर रहे हैं, नहीं, आसानी के साथ हम उस कर्ज को अदा कर सकते हों। ऐसे गैर साहिब निसाब हजरत भी जो है रकम अपने पास है तो नहीं है तो कर्ज लेकर वो कुर्बानी देने की कोशिश करें। बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है, दुनिया में भी इसका नेमत बदल मिलेगा और मरने के बाद भी इसका बड़ा सवाब हमें और आपको मिलेगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ज़रूरी ऐलान ये है, बहुत दिनों के बाद यह ऐलान हो रहा है, जिला बेलगाम तालुका रामदुर्ग में एक बस्ती है मुतकवी, जहाँ से आज आप हजरत की खिदमत में मस्जिद की तामीर में ताउन हासिल करने के लिए, आपसे ताउन हासिल करने के लिए वो हजरत यहाँ हाजिर हुए हैं। वो बहुत दिनों से मस्जिद बन रही थी लेकिन वो बन नहीं पाई, लगभग 2-3 साल उससे ज़्यादा हुआ वो फाउंडेशन वगैरह डाले थे लेकिन वो मस्जिद नहीं बन पाई। आज वो आप हजरत की खिदमत में यहाँ भी आए और चोंगा मस्जिद में भी पहुँचे हैं। आप तमाम हजरत से वो बहुत ज़्यादा उनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं और बड़ा खर्च है, लगभग 8-10 लाख रुपए का खर्च है। आप हजरत से गुजारिश है कि हर आदमी इस तामीर के सिलसिले में तामीरी ताउन के शक्ल में कुछ न कुछ रकम ज़रूर के ज़रिए से इसका ताउन करें। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरत, ये हमारे ज़िले की मस्जिद है और गरीब बस्ती है, एक देहात है, वहाँ मस्जिद नहीं है, ज़रूर आप तमाम हजरत इसमें हिस्सा लेंगे। नमाज के बाद ज़रूर रकम जमा करें और रसीद हासिल करने की कोशिश करें। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़े पढ़ लें।